کہ وہ ختم ہونے میں نہ آئے. بات صرف یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے سکول و کالج میں، ہماری سوسائٹی میں اخلاقیات کی تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. علامہ صاحب، تربیت کی کمی آپ نے فرمایا وہ ہے ہماری سوسائٹی میں. بات یہ ہے کہ جب ہم بڑے جو ہیں وہ اس طرح کی اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے مثالیں اچھی قائم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے چھوٹوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اس چیز کو آپ کرنا. اس کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب، جو آخرت میں وہ لوگ جو اخلاقی اقدار کو اپناتے ہیں، وہ لوگ جو اس چیز پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور وہ جو تھینک یو اور سوری والا ایک رویہ تھا اس کو بھی اپناتے ہیں اور مسکراہٹ کو بھی اپنے چہروں پر رکھتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی صدقہ جاریہ کہا گیا ہے، ایک صدقہ کہا گیا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے کیا اچھائی کا سامان وہاں پر ہوگا آخرت کے حوالے سے؟ اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو صرف اخلاقیات پر عامل ہیں، اچھے اخلاق اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو اچھا ری ایکشن، اچھا رد عمل اس دنیا میں مل جائے گا. لیکن جہاں آپ نے بات کی کہ آخرت میں، آخرت کے حوالے سے جو کچھ ملنا ہے، جنت یا جنت کی نعمتیں، وہ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ایمانیات کی بھی ضرورت ہے. اس میں آپ نے ابھی کہا کہ مسکراتا چہرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو اور اس مسکراہٹ کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑو کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تیرے چہرے میں تبسم ہے نا، مسکراہٹ ہے، یہ تیرے لیے اللہ کے کاغذوں میں صدقہ ہے. یعنی جب تو کسی کو مسکرا کر ملتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرشتے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑا اخلاقیات کے حوالے سے کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے بھائی کی حاجت، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا ہے اور اس کی مدد میں رہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ تو اس کے کام کو مکمل کر دیتا ہے، فرمایا جب تو اس کی کوشش، اس کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے 75,000 فرشتوں کو جو ان پر سایہ کر دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور واپس پلٹ آتا ہے، اس کے واپس پلٹنے تک اللہ کے رحمت کے فرشتے اس پر سایہ کیے رہتے ہیں. اور اسلام نے جو اخلاقی قدریں بیان کی ہیں ان میں یہ ہے کہ تو اپنے بھائی پر ظلم نہ کر، تو اپنے بھائی کو دھوکہ نہ دے، تو اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹ نہ بول، تو اپنے پڑوس میں دوسروں کی عزتوں پر نظر نہ رکھ، اور اگر تیرے پڑوس میں کوئی بھوک ہے تو اس کی بھوک کا خیال کر، اور اگر تیرے قرب و جوار میں کوئی مریض ہے تو اس کو اٹھا کر ہسپتال لے جا، اور اگر تیرے قرب و جوار میں اگر کوئی بچی ہے جو شادی کی قابل ہے تو اس کے لیے ساز و سامان مہیا کر. یہ اسلام نے یہ ساری اخلاقی قدریں بیان کی ہیں اور یہاں تک فرمایا کہ جو شخص، یہ تنبیہ فرمائی کہ جو شخص اپنے بھائی پر اس دنیا میں مشکل پیدا کرے گا، اللہ کی آمد کے دن اس پر مشکلات پیدا کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ علامہ صاحب ہمیں اس دن سے بچائے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر مشکلات جو ہے وہ پیدا کرے اور ہم پر ان کو نافذ کر دے. ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ اس وقفے کے بعد بھی رہے گا. ابھی ہم آتے ہیں اور آپ سے اور بات کرتے ہیں اخلاقی اقدار کے حوالے سے. آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان. آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور اخلاقی اقدار کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ طلبہ و طالبات جن کا تعلق ہے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان لاہور سے. ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا سوالات ہیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے. جی ہمارے ساتھ پہلا سوال ہے. جی ابھی ہم نے ساری گفتگو سنی مولانا صاحب کی جس میں ہماری اخلاقی اقدار کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم لوگ بچپن سے بھی یہ سارا کچھ پڑھتے آ رہے ہیں اور بینگ اے مسلم ہم سب لوگ ان اقدار کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری پوری سوسائٹی میں ان تمام اقدار کا فقدان ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے. ہمارے کسی بھی شعبہ میں ہم چلے جائیں، آفیسز میں چلے جائیں، گھریلو زندگی کو دیکھ لیں، معاشرتی طور پہ ہر کوئی مسائل کا شکار ہے. اور بیسک اس کی جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ انہی اگر اقدار کو ہم لوگ فالو کریں تو شاید ہمارے سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں. تو اس کو اگر ہم آج کرنا چاہیں تو ہم کہاں سے کیسے شروع کر سکتے ہیں کہ ہم یہ اپنی اخلاقی اقدار جو ہیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں ان کو مضبوط بنائیں؟ سوال علامہ صاحب بڑا اہم ہے کہ ہم بہت کچھ سنتے چلے آئے، ہم نے بہت کچھ سنا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں اچھی ہیں،
لیکن پھر ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں ان چیزوں کو اپلائی کیوں نہیں کر رہے، یا ہم کہاں سے شروع کریں کہ یہ سب کچھ ہم اپنا لیں؟ مسائل سننے اور سنانے سے حل نہیں ہوتے، بلکہ عمل کرنے سے حل ہوتے ہیں، عمل پیرا ہونے سے ہوتے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ایمان والو جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اور اللہ کے نزدیک یہ بہت برا ہے کہ تم کہو اور کرو نہ. در حقیقت ہمارے معاشرے میں باتیں کرنا ایک رواج بن گیا ہے، اس سے اپنانا یہ ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکے. میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ قوموں کی زندگی میں انقلاب، تبدیلی اپنانے سے ہوتا ہے، گفتگو سے نہیں ہوتی. اور علامہ صاحب ایک بڑا خوبصورت سا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ ہماری سوسائٹی پوری کی پوری ٹھیک ہو جائے گی. جی ایک اور سوال لیتے ہیں. جی جیسے ابھی علامہ صاحب نے کہا خوش خلقی یا اخلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بعض لوگ چہرے پہ بظاہر تو خوش سلوبی دکھا رہے ہوتے ہیں، خوش خلقی کے، لیکن اندر سے ان کے کچھ اور ہوتا ہے، کسی مجبوری کے تائید پہ وہ خوشی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے، آپ بتائیں. علامہ صاحب ہمارے قول و فعل میں بھی تضاد ہوتا ہے. ہماری بظاہر شکل ہم بعض دفعہ مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے دل کر رہا ہوتا ہے کہ جناب میں یوں کر دوں. اس کے حوالے سے آپ فرمائیے کہ کیا یہ جو بظاہر ہم خوش خلقی کے ساتھ دوسرے سے پیش آ رہے ہیں، اس میں اور اندر سے بھی ویسا ہی ہونا چاہیے بندے کو؟ حدیث پاک جو میں نے بیان کی کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا چاہیے اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، اور دوران گفتگو اگر آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں لگ رہی اور آپ اس کی بات سے آپ کی دل شکنی ہو رہی ہے تو تب بھی آپ اپنی اس کیفیات کو چھپاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے آپ اس بات کا اظہار کریں کہ بھی مجھے تیری بات کا تکلیف ہو رہا ہے، یا اس سے لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا کریں. اس سے بچنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، کہ درگزر کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو، وعارض عن الجاہلین، اور جو جاہلین ہیں ان سے پہلو تہی کر جاؤ، ان سے ایک طرف ہو کے گزر جاؤ. یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ملیں تو مسکراہٹیں بانٹیں، اور اگر کسی کی بات آپ کو ناگوار بھی محسوس ہو رہی ہو تو آپ پھر بھی اسے دل میں چھپاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ رکھیے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلنٹ نہیں ہونا اور دوسرے کے دل شکنی نہیں کرنی، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. جی ایک اور سوال لیتے ہیں. میرا یہ کوشچن ہے کہ اس ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا اخلاق جو ہے، قدریں وہ کم ہو رہی ہیں. جو مغرب ممالک میں وہ مسئلہ نہیں ہے، مثلا ان کا سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. وہ بہت ترقی یافتہ ہیں لیکن ان کا اخلاق جو ہے وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہے. تو ہمارا سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم معاشرے کا اخلاق جو ہے ہمارا بہتر ہو سکتا ہے. یقیناً سسٹم کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر پہلے اپنی اصلاح کریں یا اجتماعی طور پر. اب اس سوال میں یقیناً جواب یہی بنتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جب اپنی انفرادی سطح پر الگ الگ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی اصلاح کرے گا تو اس انفرادیت سے ہی ایک اجتماعیت جنم لے گی، اس انفرادیت سے ہی ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایک 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 مل کر ہی سوسائٹی بنتی ہے. یقیناً مذہب مغرب کے معاشرے میں وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں. اگر اس سے مقصد آپ کی یہ ہے، اگر اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہاں معاشی طور پر ایک سسٹم بہت مضبوط ہے اور وہ لوگ خوشحال ہیں، میں کسی حد تک معاشی بدحالی کو اخلاقی گراوٹ کا سبب